أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذا الکفل یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے۔ 3 انبیاء کا اس آیت میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ذو الکفل کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا اللہ کے ولی تھے، لیکن بیشتر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ چونکہ ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے لہٰذا غالب امکان یہی ہے کہ وہ بھی انبیاء میں سے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذو الکفل کا، اور فرمایا کہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ ویسے تو انبیاء کے لیے جب یہ بات آتی ہے کہ یہ صبر کرنے والے تھے تو اس کا ایک عام مطلب تو یہی ہے کہ دین کی دعوت میں اور دین کے کام میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قوم کی طرف سے جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مصائب و آلام آئے، ان پر انہوں نے صبر کیا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ قرآن مجید میں بھی ان کے صبر کا اور ان کے حوصلے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ اگلا مہینہ بھی اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مہینہ آ رہا ہے قربانی کا، تو اس حوالے سے اس کا ذکر میں ذرا تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے اور بڑے تھے عمر میں۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور وہ حضرت سارہ کے بطن سے تھے، عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے
اور انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام سے آگے جو نسل چلی وہ بنو اسرائیل کہلائی، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ سبھی کے سبھی بنو اسرائیل سے ہی آئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سے جو نسل آگے چلی وہ بنو اسماعیل کہلائی، اور بنو اسماعیل میں سے صرف ایک ہی نبی آئے جو کہ ہمارے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل کی نسل سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ جب فرشتے نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بارے میں ان الفاظ میں بشارت دی وبشروہ بغلام علیم، کہ فرشتوں نے بشارت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے عقل مند اور سیانے بیٹے کی، مراد ہے اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں نے بشارت دی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حلیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ایک بڑے ہی صبر کرنے والے اور حوصلہ کرنے والے بیٹے کے بارے میں بشارت دی۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے تھے حضرت ہاجرہ کے وطن سے، لیکن پیدا بہت عرصے بعد ہوئے، 80 سال کی عمر تھی اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو میرے گھر حرم شریف کے پاس جا کے چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور چند ماہ کے یا چند ہفتے کے بچے کو، دودھ پیتا بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، انہیں حرم شریف کے قریب جا کے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں نے اپنے بیوی بچے کو تیرے محترم گھر کے پاس جا کے چھوڑ دیا ہے، بس اللہ کا حکم تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کچھ وقت کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا ان کے لیے، کھجوریں اور پانی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور دوبارہ پھر حضرت ہاجرہ نے ہی یہ بات پوچھی کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹے بغیر یہ جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ٹھیک ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ بہت بڑا حوصلہ تھا حضرت ہاجرہ کا بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طرح اپنے بیوی بچے کو بے آب و گیا زمین میں بغیر کسی کی سہارے کے اور بغیر کسی خرد و نوش کی چیزوں کے وہاں چھوڑ دیا، یہ بہت بڑا حوصلہ تھا اور بہت بڑا امتحان تھا دونوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے۔ جب وہ خرد و نوش کی چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کی تلاش میں چکر لگانے شروع کر دیے، کہیں سے پانی میسر آ جائے، خود بھی پانی پیئیں، بچے کو بھی پانی پلائیں۔ چنانچہ قریب جو 2 پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ، ان کے چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے، اور 7 چکر پورے کیے، پانی تو نہ ملا، البتہ حضرت ہاجرہ کو کچھ آواز ہی آئی، اور حضرت ہاجرہ نے توجہ جب کی اس طرف آواز کی طرف تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو ہے
ان کے پاس کچھ کوئی اور بھی ہے۔ چنانچہ جب وہاں گئیں تو وہاں پہ پانی کا چشمہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے وہاں پہ اپنی ایڑی مار کے چشمہ جاری کر دو پانی کا، جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا وہاں پہ، جو حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سہارا تھا۔ اب جنگل سے پھل وغیرہ مل جاتے ہوں گے یا پھر گوشت وغیرہ میسر آ جاتا ہوگا، اور اس سے گزارا شروع کر دیا۔ پانی کو دیکھ کے وہاں ایک قبیلہ بنو جرہم آ کے آباد ہو گیا، اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو وہ جو قبیلہ آباد ہوا تھا کہ وہاں پہ زمزم کی وجہ سے بنو جرہم کا، ان کے خاندان میں شادی کر لی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آ کے اپنے بال بچے کی خیر خبر لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے وہاں پہ، وہاں دیکھا تو خاتون تھی گھر میں اور بیٹا گھر میں نہیں تھا۔ پوچھا کہ اسماعیل کا گھر ہے یہ، کہاں پہ ہے وہ؟ خاتون نے بتایا کہ ہاں اسماعیل کا گھر ہے اور وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تم لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ گزارا تو ہمارا بڑی تنگی تشی سے ہوتا ہے، اچھا نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بات سنی تو کہا کہ اچھا، جب وہ اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ پیغام دینا میرا کہ تمہارے گھر کی جو چوکھٹ ہے یہ مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اب دیکھیے سارا معاملہ جو ہے کس طرح یہ بڑے سخت اور کٹھن آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ بچپن سے لے کر بلوغت کی عمر تک دیکھا نہیں اپنے بیٹے کو، اور جب آئے ملنے کے لیے تو بیٹا موجود نہیں ہے۔ اب اجازت نہیں ہے کہ تم انتظار کرو اس کا اور اپنے بیٹے کو مل کے واپس جاؤ، بلکہ حکم یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، تم نے گھر دیکھ لیا، جو بات کرنی تھی کر لی، اب واپس جاؤ۔ کتنا سخت امتحان تھا یہ بیٹے کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر واپس لوٹے شام کو تو بیوی نے بتایا کہ اس طرح کے بزرگ ایک آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ گزارا ہمارا تو بڑا تنگی تشی سے ہو رہا ہے۔ تو جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اچھا، اپنے گھر کی اسماعیل کو پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بات کو سمجھ گئے اور بتا دیا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ باپ کی عدم موجودگی میں محض ایک پیغام ملا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، یہ انتظار نہیں کیا کہ اچھا میں والد صاحب سے مل تو لوں اور انہیں میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا اتنا ضروری ہے طلاق دے دینی، یا میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں، یا گھر میرا آباد رہے تو اچھی بات ہے۔ بالکل اس کا انتظار نہیں کیا۔ اتنی اطاعت اور فرما برداری تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کہ باپ کی عدم موجودگی میں باپ کی بات سنی تو عورت کو کہہ دیا کہ میرے باپ تھے وہ اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، مطلب یہ کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہذا تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ اس کو گھر واپس بھیج دیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام چونکہ اب اکیلے رہ گئے تھے، والدہ کا ویسے انتقال ہو گیا، والد صاحب ویسے چلے گئے،
اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے پھر دوبارہ شادی کی تو پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو تشریف لائے، اور اس بار بھی معاملہ ویسا ہی ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، اور خاتون سے بات ہوئی تو پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو خاتون نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑا اچھا گزارا ہوتا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اسماعیل آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا، اور اسے بتا دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ اب ٹھیک ہے، درست ہے۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ یہ سارا ایک ایک معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اب اتنا انتظار نہیں کیا کہ دوسری مرتبہ آیا ہوں اتنی مدت کے بعد اور دوسری بار بھی ملاقات نہیں ہو رہی تو میں انتظار کروں بیٹے کا، بیٹے سے مل کے جاؤں واپس۔ اجازت نہیں تھی، لہذا ملے بغیر پھر واپس چلے گئے۔ جب اسماعیل گھر واپس آئے علیہ السلام تو پوچھا کہ بتایا بیوی نے اس شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے، آپ کو سلام کہا ہے انہوں نے، اور مجھ سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا کیسا گزارا ہو رہا ہے، تو میں نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اچھا اپنے شوہر کو یہ میرا پیغام دے دینا کہ تمہاری چوکھٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیں دعا بھی دی کہ اللہ بارک لہم، یا اللہ ان لوگوں کو برکت عطا فرما۔ اب اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری بار آتے ہیں، یہ تو 2 مرتبہ ہے، بیٹے کو بچپن میں چھوڑا تھا جب دودھ پیتا بچہ تھا، اب بیٹا جو ہے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا ہے، لیکن باپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 دفعہ آئے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو یہ وہی موقع تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو یہ تیسری بار وہی بار تھی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کرو۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب عراق کو چھوڑ کے شام چلے جاؤ، تو ہجرت کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام سے جو بھتیجے تھے آپ کے اور بیوی تھی، یہ 2 ہی فرد تھے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر یہ تو بھتیجا ہے، بہرحال بھتیجا ہے، بیٹا پھر بھی بیٹا ہوتا ہے، کہ اگر میرے ساتھ اس وقت بیٹا ہوتا ہجرت میں مجھے کتنا سکون ہوتا، مجھے کتنا سہارا میرے لیے ہوتا۔ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے کوئی صالحین میں سے ایک اولاد دے دے۔ وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی اس کو ایک بڑے حوصلے والے بیٹے کی۔ یہی ہے حوصلے والا بیٹا، صبر والا بیٹا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچا، جب وہ سہارا بن سکتا تھا باپ کا، باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکتا تھا، زندگی کی دوڑ میں جدوجہد کر سکتا تھا، اس وقت قالا یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے آ کے بیٹے کو یہ بات بتائی، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا کہ تیری کیا مرضی ہے، تیری رائے کیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا کہ ابا جان جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے
بلا شبہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمائی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو اور جو دوسرے انبیاء تھے ان کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود اسماعیل علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ابا جان آپ مجھے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کیجئے اور آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا راضی ہو گیا اس بات پہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل یا اپنے پہلو کے بل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آواز دی ابراہیم کو کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب جو ہے وہ پورا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہ بدلہ یہی تھا کہ بچے کو ذبح کرنا تو مقصود نہیں تھا، بلکہ مطلوب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ دیکھنا تھا، یہ مقصود تھا اللہ کو کہ میرے ساتھ ان کی وفا کتنی ہے اور میری اطاعت اور فرما برداری کس حد تک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اپنے ہاتھوں سے بڑھاپے کی عمر میں 80 سال کی عمر میں یا 90 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا تصور ہے ذرا کریں، اگر ہمارا تو حوصلہ نہیں پڑتا جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے، ہم کسائی کو کہتے ہیں جانور ذبح کر دو، ہماری تو اتنی ہمت نہیں پڑتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑھاپے کی عمر میں اپنے نوجوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی اللہ کے رضا کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑی آزمائش تھی ہے، بیٹے کے لیے بھی باپ کے لیے بھی، نہ بیٹے نے اف کیا نہ باپ نے اف کیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیے میں ایک بڑی قربانی اس کو دی۔ بڑی قربانی اس لیے فرمایا کہ وہ تھا تو مہنگا ہی، لیکن بڑی اس لیے کہا کہ جس کی وجہ سے جس کی جان بچانے کے لیے وہ مہنگا بھیجا گیا، اس میں اصل میں اس کی عظمت ہے کہ اسماعیل جو ہے وہ ہمارے ہاں اتنے اونچے بلند درجے پہ پہنچ گیا اس آزمائش کے بعد کہ ہم نے اس کی جان بچانے کے لیے جو مینڈا بھیجا یا جو بھی قربانی بھیجی اس کو بھی اللہ نے عظیم بنا دیا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس قربانی کی وجہ سے اور ان کے اس عمل کی وجہ سے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے جتنی بھی مخلوق تھی قیامت تک کے لیے ان سب میں ابراہیم علیہ السلام کی توصیف اور تعریف کے باتیں چھوڑ دیں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پہ۔ ذالک نجزی المحسنین، ہم بدلہ ایسا ہی دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب واقعہ تو معروف ہے یہ، اور پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ سنا ہے یہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کون سے ملتے ہیں، ہمیں کیا بتایا گیا ہے اس واقعے سے۔ اس واقعے میں بعض باتیں تو معروف ہیں جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں، اور وہ یہ کہ ان سارے واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ بھی بشر ہوتے ہیں۔ اولاد کی تمنا ہونا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، یہ بھی بشری تقاضا ہے نا۔ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، جو بھی ہوں سارے بشر ہیں، اور ان میں اولاد کی خواہش ہونی، اولاد کی تڑپ ہونی یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ وہ بشری تقاضا جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام میں بھی موجود تھا، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے رب ھب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولاد اللہ سے مانگی ہے، کسی ولی سے یا کسی نبی سے سوال نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حضور اپنی درخواست پیش کی کہ یا اللہ تو اولاد دینے والا ہے، تو ہی مجھے اولاد فرما، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے اولاد ہو
یا کوئی اور مشکل ہو یا کوئی اور مصیبت ہو یا کوئی اور حاجت ہو، جو بھی ہو، اس میں سبق یہ ہے کہ رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ روزی دینے والا ہے، نہ نفع دینے والا ہے، نہ نقصان سے بچانے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب انسان کو حاجت اور ضرورت ہو تو انسان کو اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ یہ بھی سبق ہے اس میں۔ اور پھر سب سے جو بڑی اہم بات ہے اس واقعے میں وہ یہ ہے کہ بیٹا فرما بردار کیسے ہوا۔ بیٹے نے بڑی فرما برداری کا ثبوت دیا، بڑی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا۔ جو بھی باپ نے بات زبان سے نکالی فوراً اس پہ عمل کیا۔ عدم موجودگی میں بھی اگر باپ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو بھی ٹالنے کی کوشش نہیں کی۔ خواب دیکھا تو اس کو بھی ٹالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ فوراً کہہ دیا کہ آپ نے کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیجیے۔ اب یہ جو تربیت ہے یا یہ سعادت ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آج ہم اکثر جو ماں باپ ہیں وہ یہ پیٹتے ہیں، روتے ہیں، جی اولاد نافرمان ہوگی، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد اچھی نہیں ہے، اولاد نے یہ کر دیا، اولاد بڑی زیادتی کرتی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وفا کی تو بیٹے نے وفا کی باپ سے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت گزاری کی تو بیٹے نے اطاعت گزاری کی اپنے باپ کی۔ جو صفات باپ میں تھیں وہی صفات آگے بیٹے میں آئیں۔ باپ صالح تھا، بیٹا بھی صالح بنا۔ باپ صابر تھا، بیٹا بھی صابر ہوا۔ جو کچھ باپ کرے گا، جو کچھ باپ آپ کے سامنے اس کا عمل ہوگا، جو طرز عمل باپ کا ہوگا وہی آگے اولاد کا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ باپ بے نمازی ہو اور وہ یہ چاہے اور تمنا کرے کہ بیٹا نمازی بنے، بیٹا نمازی نہیں بنے گا۔ یہ والدین کی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اولاد جب اللہ دیتے ہیں نا تو اولاد جو ہے اس کا ذہن جو ہے بالکل کلین ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی اولاد بنتی ہے وہ باپ کی تربیت سے بنتی ہے۔ باپ جو کچھ خود کرتا ہے، جو سکھاتا ہے، وہی کچھ اولاد بنتی ہے۔ اور پھر اس سورہ کہف میں ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جس کی دیوار سیدھی کی خضر علیہ السلام نے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے اس لیے سیدھی کی ہے کہ یہ جو اس دیوار ہے اس میں یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اور ان کا والدین ان کے بڑے نیک تھے، اور ان والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے یتیم بچے جو ہیں وہ در بدر پھرتے رہیں یا ذلیل اور خوار ہوں، بلکہ اللہ نے یہ پسند کیا کہ نیک والدین کی اولاد جو ہے اس کے خزانے کا تحفظ کریں اور وہ عزت سے زندگی بسر کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے اس کا کہ والدین کی نیکی جو ہے وہ اولاد کے کام آتی ہے۔ اگر آپ اولاد کو نیک بننا دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے خود نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں اولاد تہجد گزار بنے تو پہلے خود تہجد پڑھیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اولاد امانت دار ہو، اولاد ہمیشہ سچ بولے، تو پہلے خود امانت دار بنے، پہلے خود سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ جو کچھ آپ کریں گے وہی اولاد، باپ جو تھا وہ صالح اور نیک تھا، صابر تھا، لہٰذا اس کی اولاد جو تھی وہ صابر اور صالح بنی اور اس کی وفادار بنی اپنے والد کی، اپنے اطاعت گزار بنی اپنے والد کی۔ اور اس میں ایک اور بھی بڑی قابل غور بات ہے اور اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے۔ وہ سبق یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے خود چلے گئے۔ اب گھر میں باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے گھر پہ۔ یہ جو بھی تربیت ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، یہ باپ نے نہیں کی، بلکہ باپ کی نیکی تو کام آئی وراثت میں بیٹے کی۔ جو صالحیت تھی اس کا اثر تو بیٹے میں ضرور آیا، لیکن وہ تربیت کس کی تھی؟ وہ تربیت صرف ماں کی تھی۔ ماں نے یہ تربیت کی ہوئی تھی کہ بیٹا جو کچھ بھی باپ کہے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے باپ کا ساتھ دینا ہے۔ اور وہ والدہ جو تھی وہ تربیت کرنے کے بعد فوت ہو گئی، اور جو کچھ بھی تھا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں
جو کچھ بھی وہ بنے، جو کچھ بھی تربیت ہوئی، نیک بنے، صابر بنے، صالح بنے، وہ سارا نتیجہ تھا ماں کی تربیت کی وجہ سے۔ باپ کی تربیت تو حاصل ہی نہیں ہوئی۔ باپ نے تو اپنی زندگی میں صرف ایک دو باتوں کا مطالبہ کیا کہ بس اپنے بیوی کو طلاق دو، طلاق دے دی، اور جب یہ کہا کہ بیوی اچھی ہے اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دیا۔ یہ صرف دو باتیں تھیں جو باپ نے کی اپنے بیٹے سے، باقی ساری جو تربیت تھی وہ تو ماں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جو ہے اس کے لیے ماں کی تربیت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ جب سے بچہ دودھ پینا شروع کرتا ہے ماں کا، تب سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ ماں اگر نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو، یا وہ نمازی نہ بنے، یا وہ امانت دار نہ ہو، یا وہ جھوٹ بولنے والی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور عام حالات میں بھی یہ معاملہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر میں ٹھہرنے کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اور ساری جو تربیت تھی ماں کو کرنی پڑی، جو بہترین تربیت کی انہوں نے۔ لیکن عام طور پہ جب والد گھر پہ ہوتے بھی ہیں تب بھی والد کو تو جانا ہوتا ہے اپنے روزی کمانے کے لیے، گھر سے نکلنا ہوتا ہے، خواہ ملازمت ہے یا کاروبار ہے یا کھیتی باڑی ہے، جو بھی کام ہے والد جو ہے وہ تو باہر جا کے اپنا کام کرے گا۔ گھر میں جو کچھ بھی اولاد بنتی ہے وہ ماں کی تربیت سے بنتی ہے۔ 80-90% حصہ جو ہے اولاد کی تربیت میں وہ ماں کا ہوتا ہے، باقی 10% یا 20% جو ہے وہ حصہ ہے باپ کی تربیت کا۔ لیکن حقیقت میں اولاد جو ہے وہی کچھ بنتی ہے جو کچھ ماں بناتی ہے یا بنانا چاہتی ہے۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اگر ماں کو ہی ٹی وی سے فرصت نہ ہو، موبائل سے فرصت نہ ہو، اور اولاد پہ توجہ نہ دے تو اولاد جو ہے وہ برباد ہوگی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ماں جب تک توجہ نہ دے اولاد پہ، ماں جب تک اس کو گڑے نہ، اس کو بنائے نہ، اس کی تربیت نہ کرے، اولاد بنے گی نہیں۔ اور اس میں بھی ماں کو پہلے خود اپنا نمونہ بن کے دکھانا چاہیے اولاد کو، تب اس کے نقش قدم پہ چلے گی اولاد۔ یہ بہت بڑا سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت تھی وہ 100% ماں نے کی، باپ کی تربیت نہیں مل سکی انہیں، لیکن باپ کی جو نیکی تھی، جو تقوی تھا، اللہ سے جو وفا تھی، وہ وراثت میں ملی اولاد اسماعیل علیہ السلام، وہ تو ملی، لیکن تربیت جو تھی وہ ساری کی ساری ماں کی تھی۔ اور اس کے بعد ایک اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کیا ہوا نہیں دکھایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے تک وہ جو عمل تھا وہ جب کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نتائج مطلوب نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میری نیت میں خلوص کتنا تھا، جو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے یا جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس میں میری نیت اور میرا خلوص کتنا ہے۔ اب یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی جب ویڈیو بنے گی تو لوگ بھی دیکھیں گے، ٹی وی پہ آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے، بڑے لوگوں تک ہماری بات پہنچے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ان نتائج سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج، اس میدان میں، اس صحرا میں اور بے آب و گیاہ میدان میں کھڑے ہو کے حج کے لیے اعلان کرو، لوگوں کو بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچ جائے گی؟ فرمایا تو اذان دے دے، تو پکار کر دے، اس کے بعد بات پہنچانا وہ تیرے اختیار کی بات نہیں ہے، نتیجہ میں دکھاؤں گا کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے اس کا۔ یہ جو ہم نے نتیجے اپنے ذمہ ڈال لیے ہیں نا، بات جو ہے وہ میری 1000 بندہ سنے یا 10,000 بندوں تک پہنچے میری بات، اور لوگ جو ہیں وہ سیرے کتاب سنت کے رستے پہ آ جائیں، یا لوگ فلاں مسلک اختیار کر لیں، یا لوگ سارے کے سارے نیک بن جائیں اور متی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یہ جو ہم نے سوچ بنا لی ہے اس نے ہمیں خود گناہ گار کر دیا ہے، ہمیں خود گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ نتائج اللہ نہیں مانگتا،
اگر اللہ کو نتیجہ مطلوب ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر کے دکھاتے وہ. اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہوتا کہ اس کی گردن کاٹ دو، لیکن اللہ نے گردن نہیں کٹوائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ تمہاری نیت کتنی خالص ہے، تم جد و جہد کتنی کرتے ہو اللہ کے دین کے لیے، تم کتنی کوشش کرتے ہو اللہ کے دین کے لیے. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو خون نہیں چاہیے، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو تمہاری نیت چاہیے، تمہارا تقوی چاہیے، تمہارا خلوص چاہیے. اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے جو ہم غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. ہاں جی دین کی بات ہے، ٹھیک ہے بدعت ہو رہی ہے، لیکن وہاں چلے جاتے ہیں جا کے دین کی بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے تو گمراہ لوگ، لیکن دعوت کے لیے تو جانا ہی چاہیے نا، ان کے ساتھ پاس بیٹھنا چاہیے، خواہ ان کی باتیں بھی سنیں اور ان سے بھی متاثر ہو جائیں. یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نتائج مطلوب نہیں ہے، نتائج جو ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ تم میرے دین کے لیے کوشش کتنی کرتے ہو، اس کوشش کا نتیجہ اللہ دکھائے گا. لیکن انسان کو کوشش میں کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. اس کے بعد جو ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا. اگر انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، فرض کر لیا جائے انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ذبح تو نہیں ہونا، بس ایسے ذرا میں چھری رکھوں گا تو اللہ بچا لے گا، تو پھر اس میں کمال کون سا ہوا؟ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار تعریف کی کہ وہ صالحین میں سے تھے، صابرین میں سے تھے، وہ میرے مومنوں میں سے تھے، وہ میرے اطاعت گزار تھے، وہ میرے فرما بردار تھے، یہ ساری تعریفیں اللہ نے کیوں کی ان کی؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے خدا نخواستہ کہ انبیاء کو علم غیب تھا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ تو یہ معاذ اللہ ایک ڈرامہ بن جاتا ہے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں بھی اور انبیاء کرام کے لیے بھی کہ ان کو سارا علم ہوتا تھا، سارا کچھ پتا ہوتا تھا کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، بس یہ تو صرف ایک دکھاوے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی گمراہ کن جو ہے یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو اور اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے. بالکل گمراہ اور باطل عقیدہ ہے یہ. اور پھر اور بات اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اور پورے تقوی کے ساتھ اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مشکل ضرور آسان کرتے ہیں. بیٹے کو ذبح کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ اس نے سارے کام مکمل کر دیے ہیں، اب صرف گردن کٹنے والی باقی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاملہ آسان کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی. فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہ مینڈا ہے، اس کو ذبح کرو. اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مینڈا دے کے بھیج دیا کہ ابراہیم کو جا کے یہ مینڈا دے دو، یہ اس کی گردن پہ چھری چلائے، اپنے بیٹے کے گردن کو کاٹنا مقصود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قربانی تو لی لیکن بیٹے کی قربانی بھی قبول کر لی، لیکن اس کی جگہ پہ فدیہ جو ہے وہ مینڈے کا دے دیا. قربانی اصل جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا معاملہ اور اس کی جگہ پہ مینڈا بھجوا دیا کہ اچھا اس کو قربان کر دو، تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے. اور پھر آخری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے وفا کا حق ادا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ابراہیم الذی وفا. ابراہیم تو وہ ذات ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ نے یہ تعریف کیا ابراہیم علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، خلوص کا، نیک نیتی کا، وفا کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں اور جو آخرت کا اجر و ثواب ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی جو اللہ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت پیدا کر دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کی وجہ سے، وفا کرنے کی وجہ سے عزت میں کتنا اضافہ کیا، ان کی عظمت میں کتنا اضافہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ ایسا بدلہ ہم ہر نیک عمل کرنے والے کو دیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خاص تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا خاص تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے، بلکہ جو بھی اللہ سے وفا کرے گا، اللہ کے ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں مشقت اٹھائے گا، قربانی دے گا، یا دین کے لیے جد و جہد کرے گا، دین کے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اسی طرح بدلہ دیں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو دیا. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی بھی عزت میں اضافہ کر دیا، عظمت میں اضافہ کیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی عزت اور عظمت میں اس طرح اضافہ کیا کہ جو ان کے قرآن میں تعریف فرمائی وہ تو تھے ہی، لیکن ان کا یہ جو عمل تھا اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان پہ یہ بات واجب کر دی کہ وہی دن جس دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، اسی دن ہر سال تمہارے اوپر ایک جانور کی قربانی کرنی واجب ہے. یہ کتنی عزت افزائی ہے اور کتنی عظمت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی. یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے دین کے لیے پورے خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ثواب دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب یہ قربانی کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ اگلا مہینہ قربانی کا آ رہا ہے، اس لیے قربانی کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بعض جو مسائل ہیں اور احکام ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما